قیامت کا خوفناک منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ قیامت کا منظر کس طرح سے ہوگا جب تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ہر طرف ہر شخص اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا اور اللہ تعالی حساب و کتاب لے رہا ہوگا، اور تمام لوگ جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے جو کہ ان سے چند گز کے فاصلے پر موجود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق حساب و کتاب لیتا جائے گا اور تمام لوگوں کو حکم دیتا جائے گا کہ جنت میں جائیں اور جہنم میں۔ جو لوگ یہ تمام منظر دیکھ رہے ہوں گے، سوچئے ان کا کیا عالم ہوگا۔ سورج انسانوں کے انتہائی قریب آ گیا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں تھما دیے ہوں گے۔ جو لوگ اپنے اعمال کے مطابق پریشان اور تنگ دل ہوں گے، کوئی کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا اور نہ ہی وہاں کسی کی جان پہچان ہوگی۔ نہ ماں اپنی بیٹی کو پہچان رہی ہوگی اور نہ ہی باپ اپنے بیٹے کو پہچان رہا ہوگا۔ وہاں پر تمام رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف انسان کے وہی چیز کام آئے گی جو کہ اس نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، اور وہ ٹھیک اس دنیا میں صحیح اعمال کر کے گیا ہوگا۔ اس کے لیے انتہائی آسانی ہوگی اور وہ جلدی سے جنت میں چلا جائے گا۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جو کہ تمام انسانوں کو خوف و ہراس میں ڈال دے گا۔ جس دن قیامت کا دن رونما ہوگا تو تمام پہاڑ پگھل جائیں گے اور روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اس روح زمین سے تمام چرند پرند اور تمام مخلوقات ختم کر دی جائیں گی۔ یہ زمین بالکل ایک طرح سے صاف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جاندار زندہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ نہ جن اور نہ ہی فرشتے۔ ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دیکھیں گے جو کہ اس روح زمین سے بالکل ختم ہو چکے ہوں گے۔ اس عرصے کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ تمام انسان دوبارہ سے پیدا ہوں گے اور وہ ریڑھ کی ہڈی سے آہستہ آہستہ دوبارہ سے پیدا ہونا شروع ہوں گے۔ ان کے اوپر ماس آنا شروع ہوگا اور وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے۔ جب وہ زندہ ہوں گے تو دیکھیں گے کہ قیامت کا دن برپا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے۔ تمام لوگ اپنے اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ تمام لوگ اس طرح سے ہوں گے کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور بغیر ختنے کے، بالکل اسی طرح جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنے اعمال کے مطابق آہستہ آہستہ اٹھتے چلے جائیں گے۔ جب وہ تمام لوگ اٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حکم دیں گے کہ میدان محشر کی طرف تشریف لے جائیں۔ لہٰذا تمام لوگ اپنے اعمال کے مطابق میدان محشر کی طرف بڑھیں گے۔ کفار اور منافقین کے لیے یہ دن بڑا سخت ہوگا۔ وہ ایک غیر متوقع زندگی کو دیکھ کر بڑے پریشان اور بڑے غم میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا صرف یہی عقیدہ تھا کہ یہ صرف یہی دنیا ہے۔ روز قیامت تو محض باتوں کے سوا کچھ نہیں۔ تمام لوگ اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کی طرف بڑھیں گے اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ جو بجلی کی چمک سے پہلے ہی اس میدان میں پہنچ جائیں گے۔ وہ صدیقین، انبیاء اور شہداء وغیرہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے اعمال کے مطابق وہاں پہنچنا شروع ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ بالکل اندھے ہوں گے، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ وہ لڑکھڑاتے اور مختلف چیزوں کے اندر ٹکراتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے تمام زندگی کا حساب و کتاب لیں گے۔
ہر ایک شخص کو اس کی زندگی ایسے نظر آ رہی ہوگی جیسے سکرین پر کوئی ویڈیو چل رہی ہو۔ تمام لوگ کسی بھی اپنے گناہ سے انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ انسانوں کے تمام اعمال ایک کتاب اور ایک ویڈیو کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس کے اعمال کے مطابق جنت اور جہنم میں بھیجتے جائیں گے۔ تمام لوگ جنت اور جہنم میں چلتے جائیں گے۔ جس کے نیک اعمال ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف بھیجیں گے، اور جن کے برے اعمال ہوں گے تو وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ وہاں پر ایک پل صراط بھی ہوگا جو کہ تلوار کی دھار سے بھی انتہائی تیز ہوگا۔ اس کے بالکل نیچے جہنم واقع ہوگی، اور اس پل کو کراس کر کے سامنے جنت واقع ہوگی۔ جب لوگ اس پل سے گزریں گے تو وہ اپنے اعمال کے مطابق بڑی تیزی سے گزر جائیں گے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے اور انہوں نے دنیا میں کوئی نیکیاں نہیں کی ہوگی تو وہ تلوار ان کو دھار کی طرح کاٹے گی اور وہ جہنم میں گرتے جائیں گے۔ وہاں پر ایک عجیب خوف و ہراس کا منظر ہوگا۔ تمام لوگ انتہائی پریشان ہوں گے۔ جو لوگ باقی بچے کھڑے ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ کس طرح سے جہنم میں چیخ پکار رہے ہیں اور کس طرح سے اس پل سے گر رہے ہوں گے۔ ان کے اوپر علیحدہ سے خوف و ہراس طاری ہوگا۔ سورج انتہائی قریب آ گیا ہوگا اور تمام انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اور ہر شخص اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگ رہا ہوگا کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کریں گے۔ ہر ایک شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر کسی نے برائی کی ہے تو اسے جہنم میں اتنا ہی عذاب دیا جائے گا جتنا کہ اس کے گناہ اور برائیاں ہوں گی۔ اگر کوئی شخص نیک ہوگا تو اسے نیکی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ جنت کے اندر مختلف مقامات ہوں گے، جیسے کہ کم نیکیوں والے لوگ کم مقام پر اور زیادہ نیکیوں والے لوگ زیادہ مقام پر ہوں گے۔ جو نیک ہوں گے اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، ان کے اوپر رتی برابر بھی خوف و ہراس نہیں ہوگا۔ انہیں چند ہی قدم پر جنت نظر آ رہی ہوگی، اور انہیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت ہوگی، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی، جس شفاعت کے نتیجے میں وہ تمام لوگ پل صراط کو بڑی آسانی سے پاس کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال کے حساب و کتاب میں بھی بڑی آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے۔ بے شک وہاں پر بڑے سے بڑے نیک انسان پر بھی خوف و ہراس ہوگا، لیکن ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو تمام انسانوں اور ہمیں محض اس دنیا میں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح قاتل ہوگا۔ آخر یہ زندگی تو محض فانی ہے، یہاں سے ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ آخر کار ہم 10 سال گزار لیں گے، 100 سال گزار لیں گے، اگر ہم 1000 سال بھی گزار لیں تو آخر کار ہمیں اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن وہ ایک ایسا مقام اور ایک ایسی دنیا ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور نہ کبھی ختم ہونے والی ہوگی اور نہ کبھی فنا ہونے والی۔ وہاں پر ہمیں نہ موت آئے گی اور نہ ہی ہم بیمار ہوں گے۔ تو سوچئے اگر ہمیں وہاں موت نہیں آئے گی اور خدا معاف کرے اگر کوئی شخص جہنم میں چلا گیا تو وہ وہاں پر کیسے زندگی گزارے گا۔ کبھی سوچئے گا کہ کیا ہم اس دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں، اور جہنم کی آگ کو پھر کس طرح سے برداشت کریں گے جو کہ 70 گنا اس دنیا کی آگ سے زیادہ تیز ہے۔ امید ہے کہ اس سب بات کو آپ سمجھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ امید ہے کہ ان تمام باتوں کو آپ اس دنیا میں ظاہری طور پر محسوس کریں گے اور قیامت کے عذاب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے نیک اعمال کریں گے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔